بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ اعراف جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے پروگرام میں سورہ انعام پر ایک تفصیلی نظر ڈالی تھی۔ سب سے پہلے ہم سورہ اعراف جو ہے اس کا مرکزی مضمون جو ہے اس پہ نظر ڈالیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اپنی ماقبل سورہ جو ہے سورہ انعام اس کے ساتھ کیسے جڑتی ہے۔ سورہ انعام میں جیسا کہ ہم نے تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قریش کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ یہی اصل ملت ابراہیم ہے، جس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو تلقین کی تھی، نہ کہ وہ بدعات کا مجموعہ اور وہ توہمات کہ جو قریش جو ہیں وہ اپنے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تم پر بڑا فضل فرمایا ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جس نے اللہ کی حجت تم پر پوری کر دی ہے۔ اب تمہارے لیے گمراہی پر جمے رہنے کا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اس اتمام حجت کے بعد اگر تم اپنے ضد پر اڑے رہو گے تو پھر یاد رکھو کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو خدا نے ہمیشہ تباہ کر دیا ہے۔ یہ تاریخ کی ایک معروف حقیقت ہے جس کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے تمہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ملک میں تم آج اقتدار میں ہو، خود اسی کی تاریخ میں تمہارے لیے کافی سامان عبرت موجود ہے۔ تم اس سرزمین پر پہلے آنے والے نہیں ہو، بلکہ تم سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جو اسی طرح اقتدار کی مالک تھیں جس طرح آج تم ہو، بلکہ بعض اپنے اقتدار میں اور طاقت میں تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ انہی کے وارث تم بھی ہوئے ہو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خدا قدرت کا قانون تمہارے ساتھ ان سے مختلف معاملہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کیا ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ ان کے جن جرائم کی بنا پر خدا نے ان کو ہلاک کیا باوجود ان کی قوت کے، تو اب ان کی جگہ تم کو بخشی ہے اور تم بھی انہی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہو، تو خدا کو دندناتے پھرنے کے لیے تمہیں خدا کیوں چھوڑ دے گا؟ خدا کا قانون تو سب کے لیے ایک ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف، جو کہ سورہ انعام ہی کا جوڑا ہے، اس میں دعوت کی بجائے انذار کا پہلو غالب آ گیا ہے، اور اس میں صاف صاف قریش کو دھمکی دے دی گئی ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو بس سمجھ لو کہ اب تم خدا کے عذاب کی زد میں ہو۔ اس میں پہلے ان پر ایک فرد قرارداد جرم کی طرف جو ہے اجمالاً اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ ان تمام پچھلی قوموں کی تاریخ سنائی ہے جو اس ملک میں اقتدار پر آئیں اور پھر یکے بعد دیگرے اسی جرم میں کہپر کردار کو پہنچی جس کے مرتکب قریش بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تفصیل گویا انعام کی آخری آیت کے اجمال کی تفصیل ہے۔ اسی کے ساتھ یہود کو بھی لے لیا ہے اور ان کو بھی بالکل آخری تنبیہ فرمائی ہے۔ آخر میں عہد فطرت کو جو تمام ذریت آدم سے لیا گیا بنیاد قرار دے کر انذار کے مضمون کو اس آخری نتائج تک پہنچا دیا ہے جس کے بعد برات، ہجرت اور اعلان جنگ یا نزول عذاب کے مراحل سامنے آتے ہیں۔ ان تفصیلات کے بعد اب ہم سورت کے جو مضامین ہیں، جو آیتیں ہیں، ان پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی 9 آیات جو ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ اس کتاب الہی سے متعلق تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہوشیار کرو تاکہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی کر لیں، اس سے فائدہ صرف اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔ قریش کو تنبیہ کر دی گئی کہ اس کتاب کو قبول کرو یا نہ کرو، یاد رکھو کہ تم سے پہلے کتنی ہی قومیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا وہ اسی جرم میں ہلاک ہو چکی ہیں، اور جب خدا کا عذاب ان پر آیا تو اس کے مقابل میں وہ کوئی بند نہ باندھ سکے، بلکہ انہوں نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا اور عذاب الہی کی پکڑ میں وہ آ گئیں۔ اور پھر تم پر ایک دن ایسا لازم آئے گا جس میں تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی بابت
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھ گچھ کریں گے، اور رسول سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس دن سارا کچا چٹا جو ہے وہ ہم سب کے سامنے رکھ دیں گے، اور اس دن جو میدان عدل نصب ہوگی وہ ہر ایک کے اعمال تول کر بتا دے گی کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل ہے۔ اس دن فلاح صرف وہی پائیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، باقی سب نامراد ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی 15 آیات میں قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس ملک میں جو اقتدار تمہیں حاصل ہوا ہے وہ خدا ہی کا بخشا ہوا ہے، اسی نے تمہارے لیے معاش اور معیشت کی راہیں فراخ کی ہیں، لیکن شیطان نے تم پر حاوی ہو کر تم کو ناشکری کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد آدم و ابلیس کے ماجرے کا ایک تفصیلی احوال جو ہے وہ یہاں آیا ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ شیطان نے ذریت آدم کو جو دھمکی دی تھی کہ وہ ان کو اپنی چالوں سے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور ان کی اکثریت کو خدا کا نافرمان اور ناشکرہ بنا دے گا، اس نے اپنی وہ دھمکی تمہارے اوپر تو سچ کر دکھائی ہے۔ جس طرح اس نے آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوایا، اسی طرح اس نے اپنا فریب تم پر چلایا ہے، اور تم شیطان کے چکموں میں آ کر اس کی امیدیں بنانے کا سامان مت کرو۔ اس کے بعد اگلی آیات میں یہ تذکیر ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ تم نے آدم کی اولاد ہو کر شیطان کی اس دشمنی کو یاد نہ رکھا جو اس نے تمہارے باپ کے ساتھ کی ہے، اور اس نے جو ہے وہ اس نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا ہے، اور تمہارے آبا کو تو اس نے جنت سے نکلوایا تھا، اب وہ وہی کھیل تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ خدا نے تم کو ظاہر و باطن کے جس لباس سے مزین کرنا چاہا ہے، شیطان کی اطاعت میں تم نے وہ دونوں جامے اتار پھینکے ہیں۔ تقوی کا لباس بھی جو باطن کی زینت ہے وہ بھی اتار کر پھینک دیا ہے، اور ظاہر کا لباس بھی تم اتار رہے ہو۔ چنانچہ عین حرم الہی میں تم نے اوریاں طواف کرنے پر لوگوں کو آمادہ کیا ہے، اور تم اس بے حیائی کو نہ صرف باپ دادا کی وراثت سمجھتے ہو بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہو اس کا حکم خدا نے تمہیں دیا ہے۔ سوچو کہ خدا ایسی بے حیائی کا حکم کس طرح دے سکتا ہے۔ خدا نے تو ہر باب میں صرف حق و عدل کا حکم دیا ہے، صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، توحید کا حکم دیا ہے۔ تم نے شیطان کی پیروی میں اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہی راہ ہدایت ہے۔ صرف تھوڑے ہی لوگ ہیں جو اس فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں قریش کو تنبیہ کی گئی کہ اپنے جی سے تم نے یہ جو حلال اور حرام بنا رکھا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ خدا نے نہ تو زینت حرام کی ہے اور نہ کھانے پینے کی چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے حلال اور جائز ہے، اور آخرت میں تو وہ ان کے بلا شرکت غیر حقدار ہوں گے۔ اور خدا نے حرام ٹھہرایا ہے تو بے حیائی کو حرام ٹھہرایا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ خدا نے حق تلفی کو حرام ٹھہرایا ہے، خدا نے سرکشی کو حرام ٹھہرایا ہے، اور خدا نے اس شرک کو حرام ٹھہرایا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے اور جس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، لیکن تم ان ساری ہی باتوں کے مرتکب ہو رہے ہو۔ اگر اس کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں ہر امت کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ آیت نمبر 35 سے 43 تک اس امر کی یاد دہانی ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذریت کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ اپنے احکام سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے رسول بھیجے گا، اور جو لوگ ان رسولوں کی پیروی کریں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو ان کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے۔ اب یہ دوزخ میں پڑنے والے لوگ ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے، اور ان کو کسی طرح سے دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، بس دوزخ کی آگ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا بنے گی۔ البتہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ جنت حاصل کریں گے، اور وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور خوش ہوں گے، اور اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ وہ اعتراف کریں گے کہ جو کچھ خدا نے بخشا اپنے رسولوں کی پیروی کے طفیل بخشا ہے، اور رسولوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب سچ ثابت ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 سے 53 تک
اہل جنت کا اہل دوزخ سے خطاب ہے، اس کا ذکر ہے کہ وہ اہل دوزخ سے کہیں گے کہ ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدے فرمائے تھے وہ سب حرف بحرف پورے ہوئے ہیں، تم بتاؤ کہ تم نے وہ بھی سب کچھ دیکھ لیا یا نہیں جو جن سے تمہیں خدا نے آگاہ کیا تھا۔ اہل دوزخ پر خدا کی طرف سے لعنت کا اعلان ہوگا اور اس امر کا بیان ہوگا کہ مقام اعراف سے اہل ایمان کا ایک گروہ کو دوزخ اور جنت دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ خدا نے رسولوں کے ذریعے سے جن باتوں کی خبر دی تھی وہ سب پوری ہوئی ہیں۔ اصحاب اعراف کی طرف سے اہل جنت کو مبارکباد اور اہل دوزخ کی ملامت ہوگی۔ اہل دوزخ کی اہل جنت سے فریاد کہ وہ ان پر کچھ کرم کریں، اور اہل جنت کی طرف سے جواب ہوگا کہ جنت کی نعمتیں کفار پر حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کیا، آج خدا ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کفار کی طرف سے اپنی محرومی اور بدبختی پر اظہار حسرت جو ہے وہ بھی یہاں سامنے لایا گیا ہے۔ یہ وہ سب باتیں ہیں کہ جو قیامت میں پیش آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر انہیں ایسے بیان کیا ہے کہ جیسے یہ واقعات ہو چکے ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کفار قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ خلق اور امر سب خدا کے حق میں ہے، اور امید و بیم ہر حالت میں اسی کو پکارو، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ قیامت ہونے والی ہے، قیامت کا ہونا حق ہے، موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ تم اس کائنات میں برابر کر رہے ہو۔ خدا نے ہر پہلو سے اپنی آیات اور نشانیوں میں اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 93 تک ایک طویل جو ہے وہ سیریز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے تاریخی حوالے جو ہے وہ ان کو قوموں کو پیش کیا ہے، اور قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب جو ہے ان کی سرگزشتیں سنائی ہیں۔ اور یہ اس بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ جو قومیں فساد فی الارض میں کی مرتکب تھیں اور اپنے رسول کی دعوت و اصلاح کی تکذیب کرتی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مٹایا اور کیسے ان پر عذاب آیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان سرگزشتوں پر ایک اجمالی تبصرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرتا ہے اس کے بعض بنیادی اصول اور بعض حکمتیں ہیں، اور اس میں کچھ عبرتیں بھی ہیں۔ قریش کو یہ تنبیہ کی گئی کہ تم بھی انہی کے خلف ہو، اگر تم دیدہ عبرت سے دیکھو تو تمہارے اپنے ملک کی تاریخ میں تمہارے لیے کافی سامان بصیرت موجود ہے، لیکن جس طرح ان قوموں کے دلوں پر مہر لگ گئی تھی اس طرح تمہارے دلوں پر بھی اللہ کی مہر لگ چکی ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی جو کہانی ہے وہ 103 سے 136 نمبر آیات میں بیان ہوئی ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے جو اس کے امکان میں تھے اس نے استعمال کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بامراد کیا اور فرعون کو تمام اسباب و وسائل کے باوجود شکست دی۔ مفسدین کا بیڑا غرق ہوا، اور جو جماعت مظلوم و مقہور تھی خدا نے اس کو اس کی استقامت کی بدولت زمین پر اقتدار بخش دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 137 سے 171 تک بنی اسرائیل کی تاریخ کے تمام ادوار پر ایک جامع تبصرہ ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ بڑے بڑے کرم فرمائے، لیکن انہوں نے شروع سے لے کر اب تک ہمیشہ خدا کے انعامات کی ناقدری کی اور کسی تذکیر اور تنبیہ سے کبھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور اب بھی ان کی روش وہی ہے۔ چنانچہ جس حق کی علمبرداری کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی وہ اس کی مخالفت میں پیش ہے، حالانکہ یہ موقع ان کے لیے آخری موقع تھا جس کو ضائع کر دینے کے بعد اب ان کے لیے ہمیشہ کی ذلت کے سوا اور کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہے اور وہ اس صورت کے خاتمے تک ہیں، وہ خاتمے صورت کی آیات ہیں جس میں قریش کو ان کا عہد فطرت جو ہے وہ یاد کرایا گیا اور بنی اسرائیل کے حوالے سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ پھر ان کو عذاب الہی کی دھمکی دی گئی اور خبردار کیا گیا کہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو یہ اولیاء و اصنام جو تم نے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں یہ تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔
اور بالکل آخری آیات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے، ان سے منہ پھیرنے اور ہر آن اللہ کی یاد سے وابستہ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کی صرف توجہ اس واقعے کی طرف جو اس سورہ میں آیا ہے، وہ بڑا ایک اہم واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں آنا ہے، ان سب کی روحوں کی ایک ساتھ تخلیق کی تھی، اور ان کو ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو چنانچہ ہماری روحیں جو ہیں وہ چونکہ نور سے تخلیق پائی ہیں، انہوں نے خدا کو دیکھا، خدا کو پہچانا، اور اللہ کی اس بات کا یہ جواب دیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک امر واقعہ ہوا ہے، یعنی ایک حقیقی واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نظام میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو دنیا ہے اس میں پیش آیا۔ لیکن چونکہ ہمیں اس دنیا میں جو زمین میں جب بھیجا گیا تو ہم ایک امتحان میں مبتلا کر کے بھیجے گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی یاد جو ہے وہ ہماری یادداشت سے مٹا دی ہے، کیونکہ اگر یہ یاد ہوتا تو پھر ہمارا امتحان نہ ہو پاتا۔ لیکن اب جب ہم خدا کو پاتے ہیں تو ہمارے اندر وہی صورتحال ہوتی ہے کہ جیسے پیٹ کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو جب کھانا ملتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، تو ایسے ہی خدا کی طلب جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کائنات میں بھی بکھیری ہوئی ہیں، ہمارے اندر بھی رکھی ہوئی ہیں، اور جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی بے شمار نشانیاں ہیں، صرف ہمیں ان کی بنیاد پر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان کو خدا کو نہ ماننے کے لیے بڑے بڑے دلائل جو ہیں وہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ ہمیشہ ان کے جواب میں ان کے دلائل کو کٹ کرتی رہتی ہے، اور ان کو پھر نئے دلائل ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ یعنی اللہ کو منوانے کے لیے کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو انسان کے اندر کی پکار ہے، لیکن اللہ جو ہے اس کے مقابلے میں اللہ کا انکار کرنے کے لیے انسان کو بڑے دلائل کی ضرورت ہے۔ تو اس روشنی میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم خدا کو کس طرح سے پہچانتے ہیں اور کس طرح سے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔